نیر مسعود کا افسانہ نصرت۔ بدکار عورت کا قصہ مجھے اب یاد نہیں، لیکن اس وقت مجھے اس میں بڑی دلچسپی تھی۔ اس لیے جب مجھ کو معلوم ہوا کہ وہ تصفیے کے لیے ہمارے گھر آئے گی تو میں بہت خوش ہوا۔ اس سے پہلے بھی ایک مشہور بدکار عورت کا تصفیہ ہمارے گھر میں پیش ہو چکا تھا اور میرے بزرگوں نے اسے بہت خوبی سے طے کر دیا تھا، لیکن وہ میرے ہوش سنبھالنے سے پہلے کی بات تھی۔ میں نے اس کا ذکر ہی ذکر سنا تھا، اور یہ ذکر اس وقت تک جاری تھا جب تک اس دوسری بدکار عورت کا تصفیہ شروع نہیں ہوا۔ جس دن وہ ہمارے یہاں آنے والی تھی، اس دن مکان کا بیرونی کمرہ خوب صاف کیا گیا اور اس میں کئی نشستیں بڑھا دی گئیں۔ کمرے کی مزید آرائش کے لیے اس میں کئی نوادر کا اضافہ کیا گیا، جن میں سے بعض سینکڑوں سال پرانے تھے۔ اس انتظام میں بزرگوں نے مجھے بھی شامل کر لیا اور میں نے اپنے حصے کا کام بڑے شوق سے انجام دیا۔ جب میں ایک نشست درست کر رہا تھا اور بزرگوں کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بدکار عورت اسی پر بیٹھے گی تو میرا دل زور سے دھڑکنے لگا اور وہ مجھے وہاں بیٹھی ہوئی دکھائی دینے لگی۔ دراصل مجھے اس پورے معاملے میں دلچسپی ہی اس خیال سے تھی کہ میں ایک بدکار عورت کو دیکھوں گا۔ بزرگوں کے علاوہ باہر کے کچھ لوگ بھی اس تصفیے کے حل میں شریک ہونے والے تھے۔ یہ معزز مہمان تھے جو اس سے پہلے بھی ہمارے یہاں آ چکے تھے، اور پذیرائی کا زیادہ تر اہتمام انہی معزز مہمانوں کے لیے تھا۔ بزرگ مجھ کو بار بار جو ہدایتیں دے رہے تھے وہ بھی زیادہ تر انہی معزز مہمانوں کی خاطر و مدارات کے بارے میں تھی۔ بہرحال مجھے ان معزز مہمانوں کی کوئی خاص فکر نہیں تھی۔ جب سب کے آنے کا وقت قریب آیا تو بزرگوں میں اضطراب سا پیدا ہوا اور مجھے کئی مرتبہ مکان کے بغلی دروازے سے نکل کر بیرونی کمرے تک جانا اور واپس آنا پڑا۔ بیرونی کمرہ مکان کی روح کا درجہ تھا اور بغلی دروازے سے وہاں تک جانے کے لیے لمبا فاصلہ طے کرنا ہوتا تھا۔ اس فاصلے میں دروازے کے سامنے کا وہ احاطہ بھی شامل تھا جس کے بڑے حصوں کو چھوٹی پتیوں والا پرانا درخت گھیرے ہوئے تھا۔ بزرگوں کی پے در پے ہدایتوں نے مجھ میں بھی اضطراب پیدا کر دیا تھا، اور جلدی جلدی بیرونی کمرے کے کئی چکر لگانے کی وجہ سے میں آہستہ آہستہ ہانپ رہا تھا۔ تاہم جیسے کہ ہمیشہ سے میری عادت تھی، درخت کے نیچے سے گزرتے وقت میں ہاتھ اوپر اٹھا کر اس کی شاخوں کو ہلا ضرور دیتا تھا، اور اس دن کے ہیجان کے باوجود شاخوں کو ہلانے کے بعد میری نظر احاطے کے ایک گوشے میں بنے ہوئے بوسیدہ چھت والے دالان کی طرف ضرور اٹھ جاتی تھی، جہاں بیٹھا ہوا بوڑھا جرہ ایسے موقعوں پر ہمیشہ کہتا، درخت کو خواہ مخواہ کیوں چھڑتے ہو؟ مگر آج بوڑھا جرہ باہر خاموش بیٹھا تھا۔ وہ اپنے سامنے معلوم نہیں کون سی دوائیاں اور مرہم پھیلائے بیٹھا تھا، اور اس سامان میں ایسا کھویا ہوا تھا کہ اسے درخت کی وکالت کا بھی ہوش نہ تھا۔ میں نے اس کو اس سامان کے ساتھ پہلی مرتبہ اسی دن دیکھا تھا، کیونکہ وہ میرے ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی جراحی کا کام چھوڑ چکا تھا۔ وہ اپنے زمانے میں جراحی کا کامل استاد تھا، لیکن میں نے اس کے کمالات کا ذکر ہی ذکر سنا تھا۔ میرے لیے صرف وہ ایک بوڑھا تھا جو گھر میں پیش آنے والی ہر بات کے متعلق سوال پر سوال کر کے ہم لوگوں کو پریشان کر دیتا تھا۔ بڑھاپے نے اس کا تجسس بڑھا دیا تھا۔ بدکار عورت کا قصہ چھڑتے ہی بوڑھے جرح کو بھی اس میں نہایت دلچسپی پیدا ہو گئی تھی، اور دن میں کئی بار وہ اپنے دالان سے نکلتا اور بڑبڑاتا ہوا واپس آتا دکھائی دیتا۔ مگر آج جب اس کی سرگرمی کا ٹھکانہ نہ ہونا چاہیے تھا، وہ اس طرح خاموش اپنے کام میں غرق تھا جیسے اسے دنیا میں کسی بات کی خبر ہی نہ ہو۔ اس پر میں اسے چھیڑتا ضرور، لیکن اب مجھے تھکان محسوس ہو رہی تھی، اس لیے کہ سب لوگوں کے پہنچنے کا وقت آئے دیر ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک کوئی آیا نہیں تھا۔ بزرگوں کی بے چینی بھی بڑھ گئی تھی، اور ایک بار پھر میں بغلی دروازے سے نکل کر درخت کی شاخوں کو ہلاتا ہوا بیرونی کمرے کی طرف چلا۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی درخت پر سے چھوٹی چھوٹی زرد پتیاں برسنے لگی تھیں، جن کو میں اپنے بالوں اور شانوں پر سے جھاڑتا ہوا بیرونی کمرے میں پہنچا تو وہاں کوئی دکھائی نہ دیا۔ میں وہاں دیر تک رکا رہا۔ آخر اس قدر آراستہ کمرے کا سناٹا مجھے برا معلوم ہونے لگا۔
آنے والوں کی تاخیر سے میں اکتا گیا اور میرا جی چاہا کہ اب بدکار عورت اور معزز مہمانوں کے بارے میں کچھ نہ سوچوں۔ اس وقت مجھے نصرت کا خیال آیا۔ درخت کے نیچے سے گزرتے ہوئے ہر مرتبہ میں نے اسے دیکھا کہ وہ اس کے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھی ہے، کبھی سامنے بوڑھے جراح کی طرف دیکھ رہی ہے اور کبھی اپنی انگلیوں سے مٹی پر لکیریں کھینچ رہی ہے۔ اب مجھے یہ بھی خیال آیا کہ پہلی یا دوسری بار جب میں درخت کے نیچے سے گزرا تو اس نے گردن گھما کر میری طرف دیکھا تھا اور شاید مجھے سلام بھی کیا تھا، لیکن میں اس وقت کی گھبراہٹ میں اسے جواب نہیں دے سکا۔ وہ خوش لہجہ اور سبک قدم لڑکی تھی اور اپنے کسی بیمار رشتہ دار کی تیمارداری کے لیے ہمارے یہاں آیا کرتی تھی۔ میں اکثر اسے دیکھتا کہ کسی کے بلانے پر وہ بہت ہلکے قدموں سے چلتی ہوئی مکان کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں جا رہی ہے۔ جب وہ گھر میں موجود ہوتی تو اس کا نام بار بار سننے میں آتا، مگر میں اس سے بہت کم بات کرتا، اس لیے کہ ایک تو وہ بہت دھیمی آواز میں بولتی تھی، دوسرے بات کرتے وقت نظر نہیں اٹھاتی تھی، لیکن وہ مجھے سلام ضرور کرتی تھی۔ تو میں بیرونی کمرے سے واپس چلا، درخت کے پاس پہنچ کر میں رک گیا۔ میں نے درخت کی شاخوں کو آہستہ سے چھوا۔ درخت خزاں کی گرفت میں تھا اور اس کی زیادہ تر پتیاں زرد ہو چکی تھیں۔ شاخوں پر کہیں کہیں مکڑیوں نے جالے تان دیے تھے اور بہت سی پتیاں ایسی تھیں جو زمین پر گرنے کے بجائے ان جالوں میں اٹک گئی تھیں۔ میں نے نصرت کی طرف دیکھا، اب وہ آگے جھکی ہوئی بیٹھی تھی، اس کا چہرہ اس کے گھٹنوں پر ٹکا ہوا تھا۔ اس وقت بھی وہ زمین پر لکیریں ہی کھینچ رہی تھی، مگر میں نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ اس کا ہاتھ رک گیا۔ اس کے بالوں اور شانوں پر چھوٹی چھوٹی زرد پتیاں نظر آ رہی تھیں اور اس کا لباس سفید تھا۔ درخت کے نیچے تیز دھوپ پھیلی ہوئی تھی، مگر یہ دھوپ میں بیٹھنے کا موسم نہیں تھا۔ اتنی سردی تو نہیں ہے؟ بڑی سردی لگ رہی ہے نصرت، میں نے کہا۔ اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور میں نے کہا اور وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں بوڑھے جراح پر جمی ہوئی تھیں۔ بڑی سردی لگ رہی ہے نصرت؟ نہیں تو، اس نے کہا اور ہلکے سے مسکرائی۔ پھر بھی دھوپ میں بیٹھی ہو؟ اس کا اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اندر گھر میں کیوں نہیں گئی؟ میں نے بغلی دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں دھوپ بہت تیز ہے۔ بابا نے بلایا تھا، اس نے بوڑھے جراح کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ چلو پھر بابا کے ہی پاس بیٹھتے ہیں، میں نے کہا۔ یہاں دھوپ بہت تیز ہے۔ اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ بوڑھے جراح کے پاس چلنے کو تیار ہے، لیکن وہ اپنی جگہ سے اٹھی نہیں۔ اس پر میں نے اپنی بات دہرائی اور دیر تک اس کے اٹھنے کا منتظر رہا۔ آخر اس نے آہستہ سے کہا، میں چل نہیں پاتی، اور اس نے سر کی خفیف سی جنبش سے اپنے پیروں کی طرف اشارہ کیا۔ تب میں نے دیکھا، نصرت، یہ کیا ہوا؟ اس کے پیر بری طرح سے کچلے ہوئے تھے، ان کی رنگت سیاہی مائل سبز تھی اور اتنے سوجے ہوئے تھے کہ وہ کسی انسانی پیر کی طرح نہیں نظر آ رہے تھے۔ ان کی جلد جگہ جگہ سے چٹک گئی تھی اور چھوٹے چھوٹے شگافوں میں ہلکی سرخی جھلک رہی تھی۔ داہنا پیر بہت زیادہ مسخ ہو چکا تھا، بائیں پیر کی انگلیاں بالکل گول ہو رہی تھیں اور داہنے پیر کے تلوے میں آدھی سے زیادہ پیوست تھی۔ اس کے جوڑ کھلے جا رہے تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ داہنا پیر بائیں پیر کی انگلیوں کو بڑی قوت سے اپنے میں جذب کر رہا ہے اور قریب ہی انگلیاں ٹوٹ کر داہنے پیر میں گم ہو جائیں گی۔ نصرت، یہ کیا ہوا؟ اور یہ میں نے بار بار کہا۔ سب نے کہہ دیا ہے کہ دونوں پیر کاٹے جائیں گے، اس نے کہا، مگر بابا چاہتا ہے کہ ایک بار۔ اس کے بعد اس کی آواز اتنی دھیمی ہو گئی کہ میں کچھ سن ہی نہیں پایا۔ میں نے بوڑھے جراح کی طرف دیکھا۔ اب وہ لوہے کے کچھ اوزاروں کو باری باری آنکھوں کے قریب لا کر دیکھ رہا تھا۔ پاس ہی مٹی کے برتن میں کوئی چیز پک رہی تھی اور دالان میں دھواں بھرا ہوا تھا۔ بابا نے کہا کسی کو بتانا مت، نصرت کہہ رہی تھی، اور اسی لیے اس نے آج کا دن مقرر کیا ہے کیونکہ آج سب دوسری طرف لگے ہوں گے۔ نصرت، مگر ہوا کیا ہے؟ اس کے بعد نصرت نے مجھے پورا قصہ سنایا، جس کے بعض حصے میں بھول چکا ہوں اور بعض حصے میں سن ہی نہیں سکا، اس لیے کہ بیچ بیچ میں نصرت کی آواز ڈوب جاتی تھی۔ شاید اسے تکلیف زیادہ تھی۔ اس نے کچھ لوگوں کا ذکر کیا تھا جو ایک گاڑی پر سوار تھے اور انہیں کہیں جانے کی جلدی تھی۔ گاڑی کے سامنے کوئی رکاوٹ تھی جس کو ہٹانا ضروری تھا۔ نصرت نے وہ رکاوٹ ہٹا دی، لیکن اس سے پہلے وہ خود بھی ہٹتی گاڑی چل پڑی، جس سے نصرت کے دونوں پیر کچل گئے۔ گاڑی رکے بغیر نکل گئی اور نصرت دیر تک وہیں پڑی رہی۔ کیسے لوگ تھے؟ ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ انہوں نے تم کو کچل دیا ہے؟
میں نے اس کا قصہ سن کر کہا۔ نہیں، ان کو معلوم ہو گیا تھا، نصرت نے کہا، اسی لیے میرے پیر صرف اگلے پہیے سے ہی کچلے۔ اس کے بعد انہوں نے گاڑی کو اس طرح موڑ کر نکالا کہ پچھلا پہیا میرے پیروں پر سے نہیں گزرنے پایا، مگر وہ رکے نہیں، انہیں جلدی تھی۔ نہ تم نے ان کو روکا؟ انہیں جلدی تھی، پھر بھی میں نے یہ تو کہہ دیا تھا کہ دیکھا میری لاچاری، اور اس کی آواز ڈوب گئی۔ اس پر میں ہنسے بغیر نہ رہ سکا۔ میں اس کے سوا اور کیا کہتی؟ اس کا جواب میرے پاس بھی نہیں تھا، تاہم میں نے کہا، ان کے جیسے لوگوں پر ایسی بات کا کیا اثر ہو سکتا تھا؟ دیکھی میری لاچاری۔ میں نے نصرت کے لہجے کی نقل اتاری۔ تمہاری سمجھ میں اتنا بھی نہ آیا کہ وہ کیسے لوگ تھے؟ لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے پھر پہلے کی طرح گھٹنوں پر اپنا چہرہ ٹکا لیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ رونا نہیں چاہتی، تو میں نے گفتگو آگے بڑھائی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ تمہیں وہاں سے کس طرح اٹھایا گیا؟ اس نے بتانا شروع کیا کہ مجھے کرخت آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میں نے مڑ کر بوڑھے جراح کی طرف دیکھا، مگر وہ آوازیں ادھر سے نہیں آ رہی تھیں۔ میں نے نصرت کی طرف دیکھا، وہ کچھ کہہ رہی تھی، لیکن اس کی نرم آواز ان کرخت آوازوں میں دبی جا رہی تھی۔ آخر مجھے ان کی سمت کا اندازہ ہو گیا اور میں نے پیچھے ہٹ کر دیکھا، دور بیرونی کمرے کی جانب گاڑیاں آ کر رک رہی تھیں۔ بدکار عورت آ گئی تھی، میں اسی طرف دوڑا۔ بیرونی کمرے کی بیشتر نشستیں بھر گئی تھیں، معزز مہمان بھی قریب قریب سب آ گئے تھے۔ ان کے چہروں پہ ہمیشہ سے کہیں زیادہ سنجیدگی طاری تھی، اتنی کہ اس پر خشونت کا گمان ہوتا تھا۔ میرے بزرگ چونکہ میزبان بھی تھے، اس لیے ان کے چہروں پر خشونت اور خوش مزاجی کی جنگ نظر آتی تھی۔ اس مجمع میں بدکار عورت بھی تھی، اور میری توقع کے خلاف وہ دوسروں سے بہت مختلف نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے ایک پر ایک کئی چادریں اوڑھ رکھی تھیں اور اس کے چہرے سے تھکن صاف ظاہر تھی۔ اتنی کوششوں کے باوجود اس کا لباس ایسا تھا کہ اس کے پیٹ کا کچھ حصہ صاف دکھائی دیتا تھا۔ اس کے قریب ایک لڑکی موجود تھی، جس کی طرف بار بار جھک کر وہ کچھ کہتی تھی۔ ایک بار اس کے کچھ کہنے پر لڑکی نے ادھر ادھر دیکھا تو اس کی نظر مجھ پر پڑی اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے نزدیک آئی۔ پھر اس نے کہا، پانی ملے گا؟ میں فوراً بغلی دروازے کی طرف لپکا۔ درخت کے نیچے پہنچ کر میں نے دیکھا کہ بوڑھا جراح نصرت کے سامنے بیٹھا اس کے پیروں کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ میری چاپ سن کر اس نے سر اٹھایا اور آنکھوں کے حلقے تنگ کر کے مجھے پہچاننے کی کوشش کی۔ میں نے درخت کی شاخیں نہیں ہلائی تھیں، ورنہ وہ مجھے فوراً پہچان لیتا۔ مکان کے اندر پانی کا گلاس لے کر میں بیرونی کمرے میں جا رہا تھا تو اس نے مجھے دیکھا کہ بوڑھا جراح پہلے کی طرح اب نصرت کے پیروں کا جائزہ لے رہا ہے۔ بدکار عورت نے گلاس ایک سانس میں خالی کر دیا۔ لڑکی نے گلاس اس سے لے کر مجھے واپس کیا، اور یہ 3 مرتبہ ہوا، اس لیے کہ کچھ معزز مہمان ابھی تک نہیں آئے تھے۔ کمرے میں رہ کر اچانک خاموشی پھیل جاتی تھی، جسے توڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی بزرگ آہستہ سے کچھ رسمی بات کہہ دیتا۔ 4تھی مرتبہ میں پانی لایا، اور اب کی بار لڑکی نے گلاس میرے ہاتھ سے لے کر خود ایک ایک گھونٹ کر کے پینا شروع کیا۔ گلاس اسے واپس لے کر میں نے وہیں دروازے کے قریب فرش پر ڈال دیا، اور لڑکی پھر بدکار عورت کے پاس چلی گئی، اور اب کمرے کی فضا اتنی بوجھل ہو گئی تھی کہ میرا وہاں ٹھہرنا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ میں نے کچھ دیر کے لیے وہاں سے ہٹ جانا ہی مناسب سمجھا۔ جب میں درخت کے نیچے سے گزر رہا تھا تو میں نے بوڑھے جراح کی آواز سنی، ادھر آؤ۔ وہ مجھے بلا رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا، قریب آؤ۔ میں اس کے قریب چلا گیا۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے اپنی طرف جھکایا۔ دونوں پیر چپک گئے ہیں، وہ سرگوشی میں کہہ رہا تھا۔ سب سے پہلا کام انہیں چھڑانا ہے، اس میں تکلیف بہت ہوتی ہے، شاید وہ تڑپے، شاید میں اکیلا اسے نہ سنبھال سکوں۔ میں نے نصرت کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ہراس تھا، تاہم وہ مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بوڑھے جراح نے سرگوشی کی، اگر تم اس کو باتوں میں لگا لو، ایسی باتیں کرو کہ اس کا دھیان میری طرف سے ہٹ جائے، ورنہ اگر اس نے پیر جھٹک دیے تو برا ہوگا، اس کے بائیں پیر کی انگلیاں ٹوٹ جائیں گی، اور یہ نہ ہونے دینا۔ جب میں اشارہ کروں تو اس کا دھیان ادھر سے ہٹا دینا، بالکل وہ ہلنے نہ پائے۔ اس کے بعد اس نے کوئی مسخرے پن کی بات کہہ کر نصرت کو ہنسانے کی کوشش کی، اور میں نے نصرت کو بوڑھے کے پرانے قصے سنانے شروع کیے۔ میں نے اس کی جراحی کے وہ کارنامے بیان کیے جن کا میں نے ذکر سنا تھا۔
इस दौरान बूढ़ा उसके पैरों को मुख्तलिफ जावियों से देखता और मुख्तलिफ पहलुओं से जमीन पर टिकाता रहा। मैं कुछ देर बोलता रहा। मैंने नुसरत को अपने घर की दिलचस्प वाकयात सुनाए। फिर मैं खुद उसके बारे में बातें करने लगा। बेरब्त सी गुफ्तगू थी, इसलिए कि मैं उसे बहुत कम जानता था, मगर मैंने ये कोशिश की कि इस बात का इजहार उस पर न होने पाए। अब मैं ये महसूस कर रहा था कि बूढ़ा जर्रार नुसरत के जहन से बिल्कुल निकल चुका है। मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद एक छिछलती हुई नजर बूढ़े की तरफ जरूर डाल लेता था। आखिर उसने मुझे तैयार हो जाने का जो इशारा करना था। बूढ़े जर्राह का इशारा पाते ही मैंने उसे बातों में लगा लिया। और जानती हो नुसरत, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे क्या ख्याल हुआ था? मुझे याद ना आ सका कि पहली बार मैंने उसे कब देखा था। ताहम मैंने कहा, जानती हो मुझे क्या ख्याल हुआ था? मुझे ख्याल हुआ था कि तुम फूलों पर चल रही हो। फिर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैंने फौरन कहा, नुसरत, मैं तुम्हारे हाथों के बारे में एक बात बताऊं जो तुम्हें किसी भी ने भी ना बताई होगी। तभी मैंने बूढ़े का इशारा साफ साफ देखा और नुसरत के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें जोर से दबाया। बताऊं? मैंने सरगोशी से कहा। उस वक्त मुझे बैरूनी कमरे की जानिब से दूर होती हुई करख्त आवाजें सुनाई दी और उसी वक्त नुसरत के हाथ मेरे हाथों में कपकपाए। मैंने देखा कि उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने दांतों पर अपने होंठ दबा लिए थे और उसकी आंखों से सख्त कर्ब जाहिर था। ठीक है, बूढ़ा जर्राह कह रहा था, बिल्कुल ठीक। शाबाश, अब मैं इसे ठीक कर लूंगा। अब देखना। मैं बूढ़े की तरफ मुड़ा। वो नुसरत के पैरों को अपने हाथ से छुपाए हुए था। मैं देखना चाहता था कि उसने क्या किया है, लेकिन उसने मुझे झिड़क दिया। इधर मत देखो, उसने कहा। इसे भी ना देखने दो। मैंने उधर से मुंह फेर लिया और ऊपर दरख्त की शाखों में लगे हुए जालों को देखने लगा। जर्राही के आलात की हल्की खनखनाहट के सिवा कहीं कोई आवाज नहीं थी। मैं इंतजार करता रहा कि बूढ़ा कुछ बोले। आखिर उसने कहा, अब तुम चाहो तो जाके अपना काम करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। तब मैंने देखा कि नुसरत के हाथ अभी तक मेरे हाथों में हैं। मैं उसके हाथ छोड़कर उठ खड़ा हुआ और बैरूनी कमरे की तरफ चला। अब वहां सन्नाटा था। नशिस्तें बेतरतीब हो चुकी थीं। बाज नशिस्तों के पास कागज के पुर्जे पड़े हुए थे जिन पर बड़ी उजलत में कुछ लिखा गया था। मैंने उन पुर्जों को इकट्ठा किया, फिर पुर्जों की तहरीरों को बमुश्किल पढ़ पढ़कर ये अंदाज लगाने की कोशिश करता रहा कि मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ क्या हुआ होगा। मैंने उन पुर्जों को तरह तरह से तरतीब देकर पढ़ा, मगर मेरी समझ में कुछ न आ सका। अब उनमें मेरी दिलचस्पी भी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी और फिर खत्म हो गई। फिर नवादे से आरास्ता उस कमरे में मेरा दम घुटने लगा और मैं वहां ठहर न सका। बाहर निकलते हुए मैंने देखा कि दरवाजे के करीब शीशे का गिलास उसी तरह फर्श पर पड़ा है, मगर मैंने उसे उठाया नहीं। मैं सीधा दरख्त की तरफ चला, लेकिन दरख्त के नीचे सिर्फ जर्द पत्तियां बिछी हुई थीं। मैंने बूढ़े जर्राह के दालान की तरफ देखा। दालान खाली था, धुआं अलबत्ता उसमें अभी तक भरा हुआ था। उसके बाद मेरा घर धीरे धीरे खाली होना शुरू हुआ। तमाम लोग, खुसूसन घर के बुजुर्ग, एक के बाद एक खत्म होते चले गए। कभी कभी मुझे खौफ भी महसूस होता था। बहरहाल आखिरकार मैंने खुद को एक बहुत बड़े मकान में तन्हा पाया और इस तन्हाई से मानूस होने की कोशिश में मैं लग गया। मैं मकान के हर हिस्से में जाता और हमेशा इस फिक्र में रहता कि मकान का कोई गोशा ज्यादा वक्त तक मेरे वजूद से खाली न रहने पाए। अगर उन दिनों कोई मुझे देख पाता तो जरूर यही समझता कि मैं किसी खोई हुई चीज की जुस्तजू में हूँ। लेकिन एक दिन मुझे ख्याल आया कि मैं बैरूनी कमरे को तो भुलाए बैठा हूँ। तो मैं वहां पहुंचा। उसका बीच वाला दरवाजा हमेशा की तरह खुला हुआ था और उस पर पड़ा हुआ भारी पर्दा आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा था। कमरे में रोशनी बहुत कम थी और दूर की नशिस्तें भी ठीक से दिखाई नहीं देती थीं। लेकिन इस कम रोशनी में भी मैंने देखा कि नवादिर पर गर्द की तह जम गई है। दीवारों पर भी गर्द थी और बुजुर्गों की तस्वीरें धुंधला गई थीं। मैंने नवादिर को एक एक करके छुआ, जिससे उन पर मेरी उंगलियों के निशान पड़ गए। मैंने बुजुर्गों की तस्वीरें हाथ से पोंछी और वो इतनी उजागर हो गईं कि मेरा उनसे बातें करने को दिल चाहने लगा। और जब मैं बोला तो मेरी आवाज कमरे में गूंजने लगी। मैं देर तक बातें करता रहा। एक तस्वीर के पास आकर मैं रुका। मेहरबान चेहरा मुझे फिक्रमंद नजरों से देख रहा था। रायगानी के एहसास ने मुझ पर गलबा किया और मैंने तस्वीर को अपने माथे से छुआ। मुझे सब याद आता है।
میں نے کہا۔ فکر مت نظریں اسی طرح میری طرف لگی رہی، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ پہلے مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایک ہی مکان اتنا آباد اور اتنا خالی ہو سکتا ہے۔ یہی کمرہ۔ میں نے کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑائی، یہی کمرہ کبھی، اور میں نے دیکھا کہ دروازے کے قریب فرش پر شیشے کا گلاس پڑا ہے، یہاں تک کہ بدکار عورت بھی۔ اس وقت مجھے لباس کی سرسراہٹ سنائی دی اور میں نے مڑ کر دیکھا۔ دور اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ایک نشست سے کوئی اٹھ کر میری طرف آ رہا تھا۔ وہ کوئی عورت تھی۔ بدکار عورت؟ میں نے سوچا، مگر اتنے میں اس کی آواز سنائی دی۔ مجھے پہچانا نہ ہوگا، اس نے آہستہ سے کہا۔ وہ اب قریب آ گئی تھی۔ میں جھکا اور میں نے اس کے پیروں کو چھو کر دیکھا۔ مبارک ہو، میں نے کہا۔ مجھے خوشی ہے نصرت کہ تمہارے پیر ٹھیک ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد کچھ دیر تک وہ خاموش رہی، پھر میں بولا، امید ہے نشان باقی نہ رہے ہوں گے۔ اس نے بھاری پردے کے نیچے سے آتی ہوئی روشنی کی طرف اپنے دونوں پیر باری باری اٹھائے۔ نشان بھی نہیں رہے۔ اس نے کہا، پھر دیر تک خاموش رہی، جیسے اس خاموشی کو توڑنا میں نے ہی ضروری سمجھا۔ اب کچھ دن میں تمہیں یاد بھی نہ رہے گا کہ کبھی تم اس تکلیف میں تھی۔ نشان ہوتے تو یاد رہتا۔ مجھے یاد رہے گا۔ سب شروع میں یہی سمجھتے ہیں، نشان نہیں تو کچھ یاد نہ رہے گا، نہ وہ زخم، نہ وہ بوڑھا جراح۔ اس پر شاید وہ الجھن میں پڑ گئی اور اب بولی تو یوں رک رک کر جیسے اسے اپنی غلطی کا جواب دے رہی ہو۔ نشان ضرور رہ جاتے، مگر بابا نے خود ہی کہا تھا کہ کوئی نشان باقی نہ رہنا چاہیے۔ پھر اس نے 2-3 بار ایک ہی بات کہی، میں نے کچھ نہیں کہا تھا۔ صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ میں تم کو الزام کب دے رہا ہوں؟ بہرحال نشان نہیں رہے۔ میں نے اپنے لہجے کی سختی کو خود محسوس کیا۔ یہ مناسب نہیں ہے، میں نے سوچا، مگر میں کیا کرتا؟ اس وقت مجھ کو بہتوں کے نہ ہونے کا غم تھا۔ تم حیران ہوگی نصرت کہ میں اس طرح کیوں بات کر رہا ہوں۔ اس دن درخت کے نیچے تو میں نے تم سے اس طرح کی بات نہیں کی تھی۔ وہ دن اور تھا۔ اس دن میری حالت رحم کے قابل تھی۔ وہ غمخواری کا دن تھا، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ اور یہ دن؟ کیا یہ دن غمخواری کا دن نہیں ہے؟ تمہیں اس دن کا انتظار نہیں تھا؟ میں تیزی سے بڑھا اور اس کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ مگر میں بتاؤں نصرت، میری حالت رحم کے قابل نہیں ہے۔ یہ میں نے کب کہا؟ اس کی آنکھوں میں اذیت اور آواز میں خوف تھا۔ میں نے تو یہ سوچا بھی نہ تھا۔ آواز اس کے گلے میں گھٹ گئی اور میں نے دیکھا وہ زمین پر گرنے والی ہے۔ میں نے اس کے بازو پکڑ کر اس کو سنبھالا، پھر میں اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹایا۔ اس کا چہرہ بے رنگ ہو گیا اور وہ اتنی دیر تک گمسم کھڑی رہی کہ کمرے کے نوادر میں سے ایک معلوم ہونے لگی۔ اس کے بازو پر میری گرد آلود انگلیوں کے نشان تھے۔ اب مجھے کچھ پشیمانی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے افسوس ہے نصرت، میں نے کہا، یہاں گرد بہت جمع ہو گئی ہے اور تمہیں سفید لباس پسند ہے۔ تم پر اچھا بھی لگتا ہے۔ میں نے بہتوں کو اس کی تعریف کرتے سنا ہے، اگرچہ خود مجھے سیاہ رنگ پسند ہے۔ جانتی ہو کیوں؟ اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور میں نے فقرہ دہرا دیا، جو میں نے کہیں لکھا ہوا دیکھا تھا اور مجھے بار بار یاد آتا تھا، اس لیے کہ سیاہ رنگ عدم کا رنگ ہے۔ اور رائیگانی کے احساس نے مجھ پر پھر غلبہ کیا۔ مجھے اندازہ نہیں کہ اس کے بعد نصرت کتنی دیر رکی، لیکن آخر میں نے دیکھا کہ وہ آہستہ سے مڑی اور دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ میں نے شیشہ ٹوٹنے کی گھٹی گھٹی سی آواز سنی اور نصرت کو دیکھا کہ دروازے کے پاس دم بھر کو رکی۔ پھر اس نے بھاری پردہ اٹھایا، کمرے میں باہر روشنی پھیلی اور غائب ہو گئی۔ وہ سبک قدم لڑکی تھی، اس کی دور ہوتی ہوئی چاپ مجھے سنائی نہیں دی۔ مجھے خیال آیا کہ مکان کے دوسرے حصے بہت دیر سے خالی ہیں تو میں باہر چلا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر میں نے دیکھا فرش پر پڑا ہوا شیشے کا گلاس ٹوٹ چکا ہے۔ میں نے ٹکڑوں کو پیر سے سرکا کر ایک طرف کر دیا۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ بعض ٹکڑوں کے کنارے کسی چیز سے آلودہ ہیں۔ کم روشنی کے باوجود اس چیز کو پہچاننے میں مجھے دیر نہیں لگی، وہ تازہ خون تھا۔ اس کے بعد بھی میں بارہا درخت کے نیچے سے گزرا اور وہ پھر خوب گنجان ہو گیا تھا۔ اس کی شاخیں پتیوں سے بوجھل ہو کر اتنی لٹک آئی تھیں کہ مجھے ان کے نیچے سے جھک کر نکلنا پڑتا تھا۔ اگر کبھی بے خیالی میں ادھر سے گزرتا تو نرم پتیاں میرے چہرے سے ٹکراتی۔ کبھی کبھی میں سوچنے لگتا کہ ان شاخوں کو کاٹ دوں جن سے میری آمد و رفت میں خلل پڑتا ہے۔ ایک بار میں بغلی دروازے کی طرف سے آ رہا تھا، درخت کے قریب پہنچ کر
میں بلا ارادہ تھوڑا سا جھک گیا، لیکن اس کے باوجود اس کی پتیاں میرے چہرے سے ٹکرائیں۔ تبھی میں نے دیکھا کہ درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر کوئی بیٹھا ہے۔ درخت کی گھنی چھاؤں میں اس کی صورت نظر نہ آتی تھی، لیکن میں نے اسے پہچان لیا۔ نصرت؟ میں نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ قریب پہنچ کر میں نے دیکھا کہ اس کے لباس کا رنگ سیاہ ہے۔ نصرت؟ میں نے آہستہ سے اسے پکارا اور میری نظر اس کے چہرے پر پڑی۔ اس کے خد و خال دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آ سکا۔ میں نے جھک کر غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر سوکھی ہوئی زرد پتیاں نقاب کی طرح پڑی تھیں۔ میں نے چاہا ان پتیوں کو اس کے چہرے پر سے ہٹا دوں، لیکن میں نے دیکھا کہ یہ پتیاں مکڑی کے جالے میں لپٹی ہوئی ہیں اور میرا بڑھتا ہوا ہاتھ رک گیا۔ نصرت؟ میری آواز دھیمی ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ سیاہ اوڑھنی اس کے پیروں سے شانوں تک ڈھکے ہوئے ہے۔ اس کا صرف ایک ہاتھ باہر نکل کر زمین پر ٹکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کی انگلیوں پر گرد جم گئی تھی اور زمین پر بے شمار لکیریں کھچی ہوئی تھیں۔ میں نے اسے ہلا کر چونکانا چاہا اور اس کے پیروں کو آہستہ سے جنبش دینا چاہا۔ تب میں نے دیکھا کہ اس کے پیروں کے اوپر پڑی ہوئی سیاہ اوڑھنی بدحیتی کے ساتھ ابھری ہوئی ہے۔ میں نے اسے نہیں چھوا۔ میں جانتا تھا کہ سیاہ اوڑھنی کے نیچے اس کے پیر مسک ہو چکے ہیں۔ میں نے چاروں طرف دیکھا۔ بوڑھے جراح کے دالان پر جا کر میری نظر ٹھہر گئی۔ اس کے فرش پر چھت کا ملبہ پڑا تھا۔ کہیں کوئی آواز، کوئی جنبش نہیں تھی۔ درخت کے نیچے سردی اچانک بڑھ گئی تھی اور ایک بار میرا بدن زور سے کپ کپایا۔ میں اٹھا اور بھاگتا ہوا بغلی دروازے میں داخل ہوا۔ چند قدم اندر جانے کے بعد پلٹا۔ میں نے دروازے کے دونوں پٹ مضبوطی سے پکڑے اور انہیں آپس میں ملا دیا۔ بند ہوتے ہوئے دروازے کی آخری جھری سے جھانک کر میں نے دیکھا نصرت اب بھی اسی طرح بیٹھی ہے۔ وہ اب بھی اسی طرح بیٹھی تھی۔ میں نے دروازہ بند کر دیا اور پھر وہ مجھ سے کبھی نہ کھلا۔